اچھا، یہ مراد سعید کی تحریر تھی، انہوں نے بڑے دل سے لکھا تھا، ہمیں بھیجا تھا، اور اس کا پھر سوشل میڈیا والنٹیئرز نے اس کی ویڈیو بنائی، اس کا وائس اوور کیا. تو یہ مراد سعید کے بالکل دل سے لفظ ہیں آپ سب کے لیے. آپ یہ ٹریبیوٹ ہے آپ سب کو، جتنے پاکستانی یہ سن رہے ہیں اس وقت، یہ سب آپ کو ٹریبیوٹ ہے یہ، اور یہ آپ سنیں، بہت بہت ایموشنل ہے. یو لو اٹ. 20 اکتوبر 2023 مراد سعید کی ایک تحریر. 18 مارچ کو جب ہم لاہور سے جوڈیشل کمپلیکس کے لیے نکلے تو راستے میں ہی پینک کالز آنا شروع ہو گئے. جوڈیشل کمپلیکس پر بھاری نفری تعینات تھی. سادہ کپڑوں میں اہلکاروں کو کورٹ کے اندر اور چھت تک پھیلا دیا گیا تھا. اسلام آباد کو مکمل سیل کر دیا گیا تھا. کارکن جو خان کی پیشی کے لیے ساتھ آنا چاہ رہے تھے آ نہیں پا رہے تھے. ادھر زمان پارک پر بھی دھاوا بول دیا گیا. خان کی گاڑی کے ساتھ جیمرز بھی سفر کر رہے تھے، سو رابطہ بھی ممکن نہ تھا. کسی طور گاڑی رکوا کر حالات سے آگاہ کیا اور واپس مڑنے کی گزارش کی. آگے سے صاف انکار ہو گیا. ابھی 2 دن پہلے ہی جس نوعیت کی جارحیت جھیلی تھی، ہمیں سامنے والوں کے ارادوں کو لے کر کوئی خوش فہمی نہ تھی. مگر دوسری جانب عمران خان تھا کہ جس کو اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا. خیر، جیسے جیسے اسلام آباد قریب آ رہا تھا صورتحال کی سنگینی کا مزید اندازہ ہو رہا تھا. پہلی رکاوٹ عبور کی تھی تو ساتھ 8-10 گاڑیاں تھیں. اگلی رکاوٹ پر ان میں سے 3 رہ گئی. اسلام آباد ٹول پلازے کے پاس کچھ گاڑیاں پہلے سے کھڑی تھیں، وہ ساتھ شامل ہو گئی. لیکن جیسے ہی اسلام آباد داخل ہوئے وہ گاڑیاں بھی کنٹینرز رکھ کر روک لی گئی. موبائل فون کے سگنلز بند، واپسی کا راستہ کوئی نہیں. ایک لمحے کے لیے تو لگا سب ختم. انسان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانا بڑا آسان ہوتا، زیادہ سے زیادہ اس نے مر ہی جانا ہوتا. مگر جب آپ کے سامنے ایک ایسا شخص ہو جس سے کروڑوں لوگوں کی امید بندھی ہو، تو یہ احساس کہ آج آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے نقصان پہنچنے کا امکان ہے، کروڑوں لوگوں کی امید کے ٹوٹنے کا منظر میں اپنی بے بسی کا احساس، اسے گوا کر زندہ رہ جانے کا خوف اپنی موت کے خوف سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. وہ چند گام کا سفر اسی خوف سے معمور تھا. مگر جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ آپ کو اپنی قدرت دکھاتا ہے. ہم اپنی سوچ پر چلتے تو ہم عمران خان کو آدھے رستے سے واپس لے جاتے. عمران خان ہمیشہ کی طرح اللہ کے بھروسے چلا آ رہا تھا. اس نے سوچا ہی نہیں آگے کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں. اسلام آباد داخل ہوئے اور یک نہ جانے کیسے اور کہاں سے عوام کا ایک جمع غفیر دائیں بائیں آگے پیچھے سے نمودار ہو گیا. سیاسی ورکر سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عام آدمی ایسے حالات سے خود کو نکالتا ہے، نہ کہ ان میں خود کو اپنے ہاتھوں ڈالے. مگر یہ ہمارے کارکن نہیں تھے. یہ اسلام آباد کی کچی آبادیوں کے مزدور تھے. یہ متوسط طبقے کے گھروں کے نوجوان تھے. یہ پڑھے لکھے گھروں کی خواتین تھیں. بدترین شیلنگ میں سادہ سرجیکل ماسک کے ڈبے ہاتھوں میں لیے اپنی آنکھیں پونچھتے دوڑے چلے آ رہے. کسی کی جوتی ٹوٹی تو کوئی حلیے سے ہی برگر، کوئی ہمیں نمک چٹوا رہا، کوئی سروں پر پانی ڈال رہا. خود نہال لیکن رک نہیں رہے. شیلنگ ہو رہی، لاٹھیاں برس رہی، نالوں میں کود رہے، خالی پلاٹوں میں دوڑ رہے، پولیس کو واسطے دے رہے، مگر کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. سب کی منزل ایک، وہی جو خان کی منزل. جہاں اس کے لیے مقتل سجا ہوا ادھر یہ بھی سر ہتھیلی پر رکھے گامزن. وہ جدھر جانے پر متصر، ادھر جانے کو تیار. دونوں جانتے ہیں آگے کیا ہے. دونوں کا ماننا ہے کہ عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے. نہ کوئی سوال، نہ کوئی ہیل و حجت. ہم گاڑی کو گھیرے ہوئے ضرور تھے، لیکن ہم سفر عمران خان کی اس کی قوم تھی. اگر اس دن کیمرے نہ ہوتے تو کون یقین کرتا کہ گولیاں برس رہی ہیں. سب جانتے ہیں اس کی گاڑی بلٹ پروف ہے، وہ محفوظ ہے، مگر کوئی خود کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. سب اس کی گاڑی سے لپٹ رہے ہیں، لاٹھیاں چل رہی ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کوئی واپس نہیں مڑ رہا. رکاوٹیں ہٹا کر اس کے لیے راستہ کھول رہے ہیں. آپ کہیں گے لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے. میں نے جو قوم 18 مارچ کو دیکھی ہے آپ اسے ڈرا ہی نہیں سکتے. اس کا شعور اس نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ فیصلہ لینا بھی جانتی ہے اور اس پر عمل کرانا بھی. وہ وقت کی اہمیت بھی سمجھتی ہے اور تعطل کی حکمت بھی. وہ اپنے عشق میں مگن، بدترین شیلنگ میں سڑک کے بیچوں بیچ رقصاں رہتی ہے اور استقامت سے جیلوں میں سجدے بھی ٹیکتی ہے. وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنے مرشد کی ڈھال بنتی ہے تو صبر سے کنارے بیٹھ کر یاسین بھی پڑھتی ہے.
वो गोद में 6 माह का बच्चा भी लेकर आती है और अपने सफ़ेद दाढ़ी को आंसुओं से भिगोते इनकलाब का नारा भी जमकर लगाती है। वो नज़रों के सामने ना हो तो अपनी स्क्रीनों के पीछे से बैठकर दिनों सर जोड़कर बुने बयानियों के घंटों में बखिए उधेड़ देती है। उसे जीतने के गुर भी अजबर हैं और हार कर उठने के फन से भी वाकिफ है। आप उन्हें डरा ही नहीं सकते, क्योंकि मखलूक खुदा नक्कारा खुदा कहलाती है तो किसी सबब, और ये अल्लाह ही है जो चाले पलटने पर कादर है। वो फिर अपने दर से किसी ख्याल को आपका हौसला बनाए या अपने बंदों को आपका वसीला। कादिर तो फिर वही ज़ात है। ये इधर उधर के छोटे बड़े नाम और ओहदे तोड़कर खुश हो ले। इमरान खान की टीम कोई और है। वो आज भी बुल्ले शाह की हम ख्याल है। मैं अगर ऐसी टीम के मुकाबिल होता तो बहुत बहुत खौफजदा होता। उनकी शोरिश से शायद कुछ कम, मगर उनकी खामोशी से यकीनन। जी अली, ओवर टू यू। जी चले